أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. مدینہ المساجد کوٹلی، اہلیان کوٹلی، مرضی میلاد کمیٹی، انسانیہ جامع وسیع مسجد لہذا کی طرف سے خوش آمدید. اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا رحمت اللہ. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی بڑائی پاکی پاک ذات اللہ جل شانہ کی ذات بابرکات کے لیے.
جو مالک کائنات بھی ہے اور خالق شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم وجہ تخلیق قدرت باعث تخلیق کائنات جان کائنات بلکہ روح کائنات اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مقام سیاح لا مقام سید انس و جان شاہ خوباں شہنشاہ حسینہ تاتمائے دوراں سرخیل زہرہ جمالہ جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرا معصوم آمینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار گہربار میں اپنی عقیدتوں محبتوں ارادتوں کا خیرات پیش کرنے کے بعد محترم محتشم سامعین کرام ذی وقار علماء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلسم کن سے قائم بزم ہست و بود ہو جانا طلسم کن سے قائم بزم ہست و بود ہو جانا اشارے سے موجودات کا موجود ہو جانا عناصر کا شعور زندگی سے بہرہ ور ہونا لپٹ کر آب و خاک بادہ و آتش کا بشر ہونا یہ کیا تھا کس لیے کس کے لیے تھا مدعا کیا تھا یوں ہی تھا یا کہ کوئی مقصد تھا آخر ماجرا کیا تھا وہ جلوہ جو چھپا بیٹھا تھا اپنے راز پنہا میں در آیا کیوں تماشا بن کے وہ بازار امکاں میں۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کون شیخ مجدد الفسانی جن کے بارے میں اقبال کہتا ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہیں ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکتوبات شریف میں ایک حدیث قدسی لکھتے ہیں۔ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جو کلام خدا کا ہو زبان مصطفیٰ کی ہو۔ اللہ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ پانی کے اوپر رب کا عرش تھا، کعبۃ اللہ والی جگہ پہ میرے مالک نے جاگ پیدا کی، اس جاگ کے نیچے سے زمین کو پھیلایا، زمین سے پہلے اللہ نے آسمان کو بنایا، زمین پر سب سے پہلا پہاڑ جبل ابو قبیس بنایا۔ تخلیق آدم سے 60,000 سال پہلے اس کائنات پہ جنات آباد تھے۔ جب وہ باہمی دست و گریباں ہوئے، اللہ نے عزازیل کی سربراہی میں فرشتوں کی ایک جماعت ان کے مقابلے کے لیے بھیجی، جنہوں نے آ کے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو جنگلوں میں، بیابانوں میں،
پہاڑوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں دھکیل دیا۔ پھر اب فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے میرے ملائکہ میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اللہ ہم تیری تسبیح بولتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں، تجھے سجدے کرتے ہیں، کیوں تو اسے بنائے گا جو دینگا مشتی کرے گا، لڑائی کرے گا، باہمی دستوں گرے باں ہوگا۔ فرشتوں نے انسان کو جنات پہ قیاس کیا۔ اللہ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ نے جبریل امین کو کہا جبریل حکم ہو رب جلیل، فرمایا زمین پہ جاؤ ایک مٹھی مٹی کی لے کے آؤ۔ جبریل زمین پر آئے، آ کر مٹھی مٹی کی بری۔ زمین پوچھنے لگی جبریل اس کو مجھ سے کیوں جدا کر رہا ہے؟ کہا اس سے انسان بنے گا، جو نیک اعمال کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو برے اعمال کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ بڑی لجاجت کے ساتھ، بڑی ہی عاجزی کے ساتھ زمین نے کہا مجھ سے اس کو جدا نہ کر، مجھ سے انسان نہ بنا، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ جبریل نے اللہ کا نام سنا تو چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ میرے مالک فرمایا جبریل خالی ہاتھ آ گئے، کہا اللہ تیرے نام کا واسطہ دیا، میں وہاں چھوڑ کے آ گیا، مجھے ترس آ گیا۔ اللہ فرمایا اسرافیل تو جا، وہی معاملہ پیش آیا۔ اللہ فرمایا عزرائیل تو جا، عزرائیل آئے، آ کے زمین سے ایک مٹھی مٹی کی بری، زمین کے اوپر جتنی جلی تھی وہ ساری عزرائیل کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس میں کالی مٹی بھی تھی، اس میں سرخ مٹی بھی تھی، سفید مٹی بھی تھی، چیکنی مٹی بھی تھی، میرا مٹی بھی تھی، پتھریلی مٹی بھی تھی۔ اسی لیے انسانوں کی رنگتوں میں فرق ہے، فطرتوں میں فرق ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے مٹی لی، اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ اللہ فرمایا اسرائیل آ گئے، یا اللہ آ گئے، مٹی لے آئے، لے آئے۔ کیا تیرے آگے اس نے کوئی عرضی نہیں کی تھی؟ یا اللہ کی تھی۔ تو پھر تجھے ترس نہیں آیا؟ کہا اللہ میں تیرے حکم کو دیکھتا کہ مٹی کو دیکھتا، میرے سامنے تو تیرا حکم ہے، میں نے تیرا حکم مانا اور مٹی لے کے آ گیا۔ اللہ فرمایا اس مٹی سے بننے والے پتلے کی قیامت تک تو ہی روحیں قبض کرتا رہے گا۔ اللہ نے قدرت کے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کے مجسمے کو تراشا، تراش کے اس میں روح پھونکی، روح پھونک کے اللہ نے نور ازلی آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھ دیا۔ کون سا نور؟ جو پانی سے بھی پہلے تھا، عرش سے بھی پہلے تھا، جو زمین سے بھی پہلے تھا، آسمان سے بھی پہلے تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، پوچھنے والے ہیں صحابی رسول اور بتانے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت جابر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو بنایا۔ اگر یہ نور نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ ہوتی۔ اللہ فرماتا لولاک لما خلقت الافلاک، اے پیارے اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ افلاک نہ بناتا۔ یہ زمین، یہ آسمان، جو کچھ ہے حضور کے لیے ہے۔ پتہ چلا کہ اس کائنات کی علت غایہ میرے نبی کی ذات ہے، اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں گر ارض و سما کی محفل میں، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کا لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ اقبال کہتا ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو،
ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، فرشتے خدم رسول حشم، تمام امم غلام کرم، وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیاں تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک، زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، یہ شمس و قمر یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سفر یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے مجسمے کو تراش کے اس میں روح پھونکی، روح پھونک کے نور ازلی رکھ کے اللہ نے جنت میں بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام جنت میں چلے گئے، ہر طرف نور ہی نور تھا، نوری مخلوق، اکیلے خاکی، دل نہیں لگ رہا تھا۔ کہا اللہ میرا دل بہل نہیں رہا، میرا ہم جنس دے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام پہ نیند غالب کی، بائیں پسلی سے مائی حوا کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو سامنے مائی حوا بیٹھی تھی۔ آدم علیہ السلام یوں ہاتھ بڑھانے لگے، حکم ہوا نا 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 نا، یا اللہ کیوں؟ فرمایا پہلے نکاح ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنی شان کے مطابق نکاح پڑھایا۔ آدم علیہ السلام ہاتھ بڑھانے لگے، اللہ کہا نا 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 نا، یا اللہ کیوں؟ فرمایا پہلے حق مہر ادا کرو، پہلے حق مہر ادا کرو۔ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ اس جنت میں کیا حق مہر ادا کروں؟ کہا 3 مرتبہ میں پیارے محمد پہ درود و سلام پڑھوں۔ میرے پیارے محمد پہ 3 مرتبہ درود و سلام پڑھا۔ اللہ اکبر۔ میں محمد میرے پیارے محمد پہ 3 مرتبہ درود و سلام پڑھا۔ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام جنتوں میں رہ رہے ہیں، زندگی گزر رہی ہے، مائی حوا بھی ساتھ ہے۔ اللہ فرمایا لا تقرب هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ آخر اجتہادی خطا ہوئی، آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھایا، زمین پہ تشریف لے آیا، تخلیق انسانی کا آغاز شروع ہو گیا۔ ایک بیٹا ایک بیٹی، ایک بیٹا ایک بیٹی، ایک بیٹا ایک بیٹی، یہ قانون تھا، یہ ضابطہ تھا، ایک بیٹا ایک بیٹی، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ میں نے ابتدا میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام میں نور ازلی رکھا تھا، وہ بطور امانت تھا۔ اب آدم علیہ السلام کو وہ امانت آگے منتقل کرنی تھی، تو حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو شیش علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو پہلے قانون یہ تھا ایک بیٹا ایک بیٹی، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ جب شیش علیہ السلام پیدا ہوئے تو قانون بدل گیا، حضرت شیش علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے، کیونکہ حضرت شیش علیہ السلام کی طرف وہ نور منتقل ہونا تھا۔ غیرت خداوندی نے گوارا نہ کیا کہ میرے نبی کے نور میں اشتراک ہو، سبحان اللہ۔ اکیلے حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آدم علیہ السلام سے وہ امانت جناب شیش علیہ السلام کے پاس آئی،
شیش سے انوش کی طرف، انوش سے کنان کی طرف، کنان سے مہلائیل کی طرف، مہلائیل سے یرد کی طرف، یرد سے اخنوخ کی طرف، حضرت الیاس کو اخنوخ کہتے ہیں، اخنوخ کی طرف، اخنوخ سے متوشالے کی طرف، متوشالے سے لامک کی طرف، لامک سے نو کی طرف، نو کے آگے 4 بیٹے ہوئے، حام، سام، یافس اور یام۔ کنعان کو یام کہتے ہیں اہل عرب، یہ طوفان نوح میں غرق ہو گیا تھا، کشتی میں 80 افراد سوار ہوئے، 3 جناب نوح کے بیٹے اور حضرت نوح علیہ السلام۔ جودی پہاڑ پہ کشتی لگ گئی، اتر گئے، پانی اترا تو رضائے الہی سے وہ جو 80 افراد تھے وہ بھی فوت ہو گئے۔ نسل انسانی کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے ہوا، حام، سام، یافس۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو جتنے کالے ہیں، حبشی ہیں، یہ بربر ہیں، سوڈانی ہیں، یہ حام کی اولاد میں سے، اور یہ جو ترکی ہیں یہ یافس کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ جو اہل عرب ہیں یہ سام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ سام کی اولاد سے، اہل عرب جو ہیں یہ سام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی سام کی اولاد میں سے ہیں۔ وہ امانت جناب سام سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف منتقل ہوئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے 2 بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام، جناب اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے جناب یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب تھا اسرائیل۔ ان کی جتنی اولاد ہوئی وہ بنی اسرائیل کہلوائی۔ جب امانت منتقل کرنے کا وقت آیا تو انتخاب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے وہ امانت چلتی ہوئی جناب عدنان تک پہنچی، عدنان سے ماد تک، ماد سے نزار، نزار سے مدر، مدر سے الیاس، الیاس سے مدرکہ، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے کنانہ، کنانہ سے نظر، نظر سے مالک، مالک سے فگر، فگر سے غالب، غالب سے لوئی، لوئی سے کعب، کعب سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے قصی، قصی سے عبد مناف، عبد مناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب، عبد المطلب سے عبداللہ۔ اچھا ٹھہریے، یہ میں بات جو شجرہ شریف یہ حضور کا پڑھا، حضور کے آباء و اجداد کا میں نے شجرہ پڑھا۔ ہمارے شادیاں ہوتی ہیں نا، شادیاں ہوتی ہیں تو شادیوں میں مانگنے والے آتے ہیں، آپ کے ہاں بھی آتے ہیں، ہمارے پاکستان میں تو بہت آتے ہیں، آپ کے ہاں بھی آتے ہیں، ہاں بہت مانگنے والے آتے ہیں۔ اور جب آتے ہیں نا مانگنے والے تو وہ بڑوں کا نام لیتے ہیں، آباء و اجداد کا نام لیتے ہیں، پھر وہ دولہے کا باپ جو ہوتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، اس کے آباء و اجداد کا جب نام پھر وہ دان کرتا ہے، وہ اس کو نکال کے پیسے دیتا ہے۔ تو آج ہے محفل میلاد، ہم بیٹھے ہیں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، کچھ لینے کے لیے آئے ہیں۔ آج ہم بھی سرکار کی آباء و اجداد کا نام لیں گے، یا رسول اللہ ہماری جولی بھی بھر دیجیے۔ عدنان سے ماد، ماد سے نزار، نزار سے مدر، مدر سے الیاس، الیاس سے مدرکہ، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے کنانہ، کنانہ سے نظر، نظر سے مالک، مالک سے فہر، فہر سے غالب، غالب سے لوئی، لوئی سے کعب، کعب سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے قصی، قصی سے عبد مناف، عبد مناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب، عبد المطلب سے عبداللہ۔ طلسم کن سے قائم، بزم ہست و بود ہو جانا، اشارے سے موجودات کا موجود ہو جانا، عناصر کا شعور زندگی سے بہرہ بر ہونا، لپٹ کا آب و خاک، بادہ و آتش کا بشر ہونا۔ یہ کیا تھا، کس لیے، کس کے لیے تھا، مدعا کیا تھا، یوں ہی تھا یا کہ کوئی مقصد تھا، آخر ماجرا کیا تھا، وہ جلوہ جو چھپا بیٹھا تھا اپنے راز پنہاں میں، در آیا کیوں تماشا بن کے وہ بازار امکان میں، یہ کس کی جستجو میں مہر عالم تاب پھرتا تھا، ازل کے روز سے بے تاب تھا، بے خواب پھرتا تھا، یہ کس کی آرزو میں چاند نے سختی سہی برسوں، زمین پر چاندنی برباد آوارہ رہی برسوں، یہ کس کے شوق میں پتھرا گئی آنکھیں ستاروں کی، زمین کو تکتے تکتے آ گئی آنکھیں ستاروں کی، یہ کس کے واسطے مٹی نے سیکھا گل فشاں ہونا، گوارا کر لیا پھولوں نے پامال خزاں ہونا، یہ کس کے واسطے مٹی نے سیکھا گل فشاں ہونا، گوارا کر لیا پھولوں نے پامال خزاں ہونا۔ مشیت تھی کہ یہ سب کچھ تخے افلاک ہونا تھا،
مشیت تھی کہ یہ سب کچھ تہے افلاک ہونا تھا، کہ یہ سب کچھ ایک دن نظر شاہ لولاک ہونا تھا۔ خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کر روشنی پھر دیدائے یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا، وہ جس کی یاد میں داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے نام پر شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارمان جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت کے، وسط انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمینہ کی گود میں آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ اللہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، سبحان اللہ۔ آیا تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان المراد بنور محمد، اس نور سے مراد محمد کی ذات ہے۔ میرے آقا نور مانوی بھی ہیں اور نور حسی بھی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں میں گھر میں کوئی چیز سی رہی تھی، اندھیری رات تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، ڈھونڈنے سے بھی مل نہیں رہی تھی، اتنے میں حضور تشریف لے آئے۔ فَتَبَيَّنَتِ الْعِبْرَةُ بِشُعَاعِ نُورِ وَجْهِهِ، حضور کے چہرہ انور کی روشنی سے میری گمشدہ سوئی مل گئی۔ سوزنیں گمشدہ ملتی ہیں تبسم سے تیرے، سوزنیں گمشدہ ملتی ہیں تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ آئیے میں آپ کو حلیمہ سعدیہ کی کہانی سناؤں۔ غریب تھی، ماڑی تھی، کمزور تھی، جو سواری تھی وہ بھی لاغر تھی، چل پڑی دائیوں کے ساتھ مکے کی طرف بچے لینے، راستے میں گئی تو پیچھے رہ گئی، دائیاں آگے گزر گئی، مکے میں جا کے دائیوں نے امیروں کے بچے لے لیے، امیروں کے بچے لے لیے، دائیاں باری باری سرکار کے پاس بھی گئیں، مگر سرکار نے کسی کو پسند ہی نہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے کسی کو پسند ہی نہ فرمایا۔ سرکار کو پتا تھا ایک پیچھے ماڑی آ رہی ہے، جس کو میں نے نوازنا ہے وہ ماڑی پیچھے آ رہی ہے۔ جب حلیمہ آئیں، حضور علیہ السلام کو دیکھا، سرکار نے حلیمہ کو دیکھا، حلیمہ نے سرکار کو یوں اٹھایا، سینے سے لگایا، جانے لگی تو خیال آیا کیوں نہ پہلے طواف کعبہ کر لوں۔ طواف کعبہ کے لیے خانہ کعبہ گئی، بیت اللہ گئی، طواف کیا، خیال آیا کیوں نہ حجر اسود کو بوسہ دوں۔ حجر اسود کو بوسہ دیا، کہا کیوں نہ اپنے بیٹے محمد کو بھی بوسہ دلوا دیں، لے کے حضور کو حجر اسود کے قریب کیا تاکہ حضور بوسہ دے لیں۔ واہ واہ، حضور نے کیا بوسہ دینا تھا، حجر اسود آگے بڑھ کے میرے سرکار کو بوسے دے رہا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ لے کے نا سرکار کو اپنی کلی میں آ گئی، جہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جہاں غربت ہی غربت تھی، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ اچانک کیا دیکھتی ہے کہ ماحول میں شگفتگی آ گئی، کہا یہ کیا ہوا؟ پر حلیمہ کو نہیں پتا تھا، حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، حوراں بشالے نوری مسلے، فرشتوں عرش تک پہ گئی دہائی، حلیمہ نے لٹ لی خدا دی خدائی۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ لے کے اپنے گھر چلی گئی۔ اب گھر گئی نا تو جہاں اندھیرا تھا وہاں اجالے ہو گئے۔ محلے کی عورتوں نے کہا حلیمہ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ دیے بند ہی نہیں کرتی، ہر وقت اس کے گھر میں دیے جلتے رہتے۔ سب جمع ہوئی، چلو حلیمہ کے پاس چلتی ہیں۔ سیدہ حلیمہ کے پاس آ گئی۔ حلیمہ بڑے بڑے امیروں کے دیے گل ہو جاتے ہیں،
تیرا کیوں نہیں گل ہوتا؟ رات کو بند کیوں نہیں کرتی؟ حلیمہ نے کہا میں آپ بھی ماڑی ہاں، میری کلی بھی ماڑی ہے، میں آپ بھی ماڑی ہاں، میری کلی بھی ماڑی ہے، پر میری گود وچ نبیاں دا سلطان بڑا سونا ہے۔ اچھا کہا حلیمہ بڑے بڑے امیروں کے دیے گل ہو جاتے ہیں، پر تو نہیں اپنا دیا بجاتی، ہر وقت روشنی رہتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں جن کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہو ان کے دیے گل نہیں ہوتے، دیے ہمیشہ ان کے گل ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں رسول اللہ کا دامن نہیں ہوتا۔ اگر نہیں تو چلو لاہور میرے ساتھ، دیکھو راوی کے اس پار ایک قبر ہے اور راوی کے اس پار ایک قبر ہے۔ اس پار بھی مطلق العنان حکمران جہانگیر کا مقبرہ ہے، جس کے اشارہ ابرو سے گردنیں کٹ جایا کرتی تھی، آج اس کی قبر پہ الو بول رہے ہیں۔ اور اس طرف جائیے داتا علی حجویری کا مزار ہے، لکھا ہوا ہے داتا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما، صبح چلے جائیں شام چلے جائیں رات چلے جائیں دن کو چلے جائیں۔ میں عید والے دن بھی گیا ہوں، وہاں پہ رونقیں ہیں، ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پیرے پاپیرے، کبھی اس طرف سے بھی گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو جن کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ہر چیز تیری ہو جائے اگر تو حضور کا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ خاموش رہی، ان کا بازو پکڑا، حضور جس پالنے میں لیٹے ہوئے تھے اس کے پاس لے گئے، تو جا کے کہنے لگی حضور کی طرف اشارہ کر کے، حلیمہ ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جس دن سے یہ سونا آیا ہے مجھے دیے کی ضرورت ہی نہیں، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، مبارک ہو تجھ کو یہ بڑائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، معطر دو عالم کو جو کر گیا، معطر دو عالم کو جو کر گیا، یہ کس باغ سے پھول لائی حلیمہ۔